انسان کے اوپر جب مشکلات آتی ہیں تو اسے صرف ایک ہی ذات ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اس کی طرف رجوع کر کے اپنی مشکلات کو حل کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ پر جو بھی مشکل آتی ہے یہ صرف امتحان ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ اس امتحان میں صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ جو لوگ صبر کر جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو صبر نہیں کرتے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ضلع ٹھٹہ کا ہے۔ اس شہر میں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میاں گھر آیا تو اس کے بچوں نے کہا کہ ابو جان ہمیں پھوپھی کے ہاں لے چلیں، کافی دن گزر چکے ہیں، ہم پھوپھی کے ہاں نہیں گئے ہیں۔ باپ نے بچوں کو جواب دیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم کل آپ کی پھوپھی کے ہاں چلیں گے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم تیاری مکمل کر لو، کل صبح ہوتے ہی ہم سفر پر چل پڑیں گے۔ بیوی نے تیاری کرنا شروع کر دی۔ جیسی صبح ہوئی تو یہ لوگ سفر پر نکل پڑے۔ یہ ریل گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا سفر رواں دواں تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی حیدرآباد اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ بے یقینی کے عالم میں جلدی جلدی یہ لوگ اسٹیشن کے اوپر اپنا بیگ بھول گئے۔ ان کے بیگ کے اندر پیسے اور کافی قیمتی زیورات تھے۔ یہ ابھی کچھ ہی فاصلے پر آگے نکلے ہی تھے تو ان کو بیگ یاد آ گیا کہ ہمارے پاس بیگ نہیں ہے۔ میاں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیگ کہاں گیا؟ بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بیگ کو پیچھے اسٹیشن پر بھول آئے ہیں، میں نے سمجھا ہوا تھا کہ بیگ آپ نے اٹھا لیا ہوگا۔ شوہر نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے بھی بیگ نہیں اٹھایا، اس بیگ کے اندر ہمارا سارا سامان تھا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو کہ ہمارا آگے سفر جاری رکھنے میں پورے ہوں گے۔ یہ تو ہم پر کافی بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی واپس اسی جگہ پر آ کر بیگ ڈھونڈنے لگے تو انہیں یہاں پر کوئی بھی بیگ نہیں مل پایا۔ یہ ادھر ادھر بے یارو مددگار بے یقینی کے عالم میں بیگ ڈھونڈتے چلے جا رہے تھے پر بیگ نہیں ملا۔ اب ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ یہ کوئی گاڑی پر بیٹھ کر آگے سفر جاری رکھ سکتے۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ میاں بیوی سوچنے لگے کہ اگر ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھکاری ہیں اور ڈرامہ رچا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اسی لیے یہ اب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، ہم لوگ مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ آپ بے یاروں کی مدد کرنے والے ہیں، ہم پر مشکل آن پڑی ہے، اب ہم دوسروں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، یہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں دیتا۔ اب آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمارا آپ ہی آخری سہارا ہے، آپ ہمیں نا امید نہیں لٹائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اسی دوران ایک رکشے والا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے رکشے سے ایک بیگ اٹھایا اور بیگ اٹھا کر ان کو دے دیا۔ جب ان میاں بیوی نے دیکھا کہ یہ رکشے والا ہمیں بیگ دے رہا ہے تو ان کے ہوش خطا ہو گئے۔ یہ سوچنے لگے کہ یہ بیگ تو ہمارا ہے پر یہ رکشے والا واپس دینے کیوں آیا ہوگا۔ انہوں نے رکشے والے سے پوچھا کہ ہم تو کافی دکھی تھے کہ ہمارا بیگ ہم سے کھو چکا ہے اور ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، تمہیں کس طرح معلوم چلا کہ یہ بیگ ہمارا ہے اور یہ بیگ تمہیں کیسے ملا جو تم ہمیں واپس لوٹانے آ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ جب آپ ریل گاڑی کے نیچے اترے تھے تو بیگ رکھ کر آگے چل پڑے تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، جیسے ہی آپ آگے گئے تو میں نے آپ کو پیچھے سے آواز دی پر آپ لوگ میری آواز نہیں سن پائے، اس لیے میں آپ لوگوں کو ڈھونڈتا ہوا یہ بیگ دینے کے لیے یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ یہ رہی آپ کی امانت، اسے اپنے پاس رکھیے۔ آپ اپنے بیگ کے اندر بھی سامان چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی چیزیں موجود ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے بیگ کے اندر دیکھا تو ہر چیز صحیح سلامت موجود تھی۔ بیگ کے مالک نے رکشے والے کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ یہ بیگ اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتے تھے پر آپ کو کیا ضرورت آن پڑی کہ یہ بیگ آپ ہمیں واپس لوٹانے یہاں تک آ پہنچے؟ اس نے کہا کہ بھائی، میں کب تک آپ کا بیگ لے کر اسے استعمال کرتا رہتا، آپ کے زیورات بیچ کر اپنے کام لگاتا رہتا، پر کب تک؟ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب لوگ مرنے والے ہیں، یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنے والے، اسی لیے میں نے آپ کی امانت آپ تک پہنچانا ٹھیک سمجھا، باقی اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے
اور وہی ذات ہے جو ہر کسی کو کھلا رہی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر کسی کو اس دنیا کے اندر بسا رہی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر کسی کو کامیاب بنا رہی ہے۔ رکشے والا ان کو سامان دے کر واپس چلا گیا۔ میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آگے اپنا سفر جاری رکھا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔